السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 سے آج انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ طلاق اسلام کے اندر جہاں پر عقد ہے، نکاح ہے، دو لوگوں کا آپس میں بندھنا، عقد، اور اسی سے عقیدہ بھی بنا ہے، تو آپس میں بندھنا ایک خوشگوار زندگی کو شروع کرنا، لیکن وہیں پر اگر مجاز نہیں ملتے ہیں اور شرعی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ رہ کر کے حدود کو یا اللہ رب العزت کی قانون کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے، یا آخرت بنانے میں ہمیں مشکل و پریشانی آ سکتی ہے، ایسی شرعی عذر کوئی اگر آ جائے تو وہاں پر اسلام نے طلاق کا حکم دیا ہے، یعنی اس بندھن کو کھول دینے کا، جو عقد کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے بندھا تھا، اس کو کھول دینے کا۔ یعنی ایک ایسا کمرہ جس کے اندر آپ داخل تو ہو گئے لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو ایسا، اور ایک ایسا کمرہ کہ جس میں آپ داخل تو ہوئے ہیں، داخل کے راستہ بھی تھا، دروازہ تھا، اور اس میں ایگزٹ کا بھی ہے، نکلنے کا بھی ہے۔ تو اگر ہم ایسے کمرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کوئی مرد اور کوئی عورت، اور اچانک کوئی پریشانی آ جائے، اچانک کوئی مصیبت آ جائے، تو ان دونوں میں سے جو چاہے اس دروازے کو کھول کر کے نکل سکتا ہے۔ یہ سہولیت بعض مذاہب میں، اکثر مذاہب میں نہیں ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ عمل ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے، اب موت تک تم کو ساتھ میں ہی رہنا ہے۔ اب تمہاری آپس میں رنجش ہو یا خوشگوار زندگی ہو، وہ شراب پی کر کے تمہیں مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تم کو اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اور بعض مسلم بھی جہالت کی بنیاد پر اپنے بچوں کو یہ مشورہ دے کر کے پہنچاتے ہیں کہ تمہاری ڈولا یہاں سے اٹھ رہا ہے، اب ارتھی وہاں سے اٹھے گی۔ کیوں ایسا؟ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، کوئی شرعی عذر آتا ہے، تو جہاں پر ہم انہیں نکاح کے اصول سکھاتے ہیں، وہیں پہ طلاق کے بارے میں بھی بتانا ہوگا کہ تمہیں وہاں مرنا نہیں ہے، تم بامقصد زندگی کے لیے آئے ہو، بے مقصد نہیں، اور تمہارا مقصد ہے تمہارے رب کو راضی کرنا۔ تو رب کے راضی کرنے میں اگر کوئی اڑچن آتی ہے، کوئی شرعی عذر آتا ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ تمہارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، تو تم وہاں پر طلاق دے کر کے بھی نکل سکتے ہو۔ لیکن طلاق دینے کے پہلے اسلام نے کیا اصول اور کیا ضابطے بتائے ہیں، اس کے تعلق سے سرسری طور پر سب سے پہلے یہ کہ طلاق جب نکاح ہو تو اللہ رب العزت نے حکم دیا
سورہ نساء آیت نمبر 19، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ ہمارے خالق اور مالک کا آرڈر ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے ہم نے اس سے نکاح کیا ہے، اور وہ جو آپسی سمجھوتا تھا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نکاح کا وہ ہم نے نان و نفقہ قبول کیا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے پہننے کا خیال رکھنا، یہ سب اس چیز میں آ جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا کسی ایک وجہ سے، تو اللہ رب العزت اسے سمجھاتا ہے کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو، یعنی اس کے اندر کوئی دوسری خوبی ہو، کوئی ایک خوبی تمہیں ناپسند کر رہی ہے، لیکن دوسرے طرف بھی دیکھو کہ اس کے اندر دوسری بھی خوبیاں ہیں، کہ وہ تمہارے بچوں کا صحیح تربیت کر رہی ہیں، یا تمہارے گھر کی صحیح حفاظت کر رہی ہے، یا دین کے اندر مضبوط ہے، یا دوسری کوئی ایک چیز اگر تمہیں ناگوار لگ رہی ہے تو دوسری چیز کی طرف تم غور کرو اور سمجھوتا کرو اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے تعلق سے کہ ان کا نیچر اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار عورتوں سے اچھا سلوک کرو، اس کی فطرت میں کجی ہے، اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو پھر وہ ٹیڑھی رہ جائے گی۔ خبردار اچھا سلوک کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3331۔ اور بھی چیز ہمیں خواتین کے تعلق سے مرد حضرات کو دیکھنی چاہیے، اور ان کی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کو کیسا کمزور بھی بنایا گیا ہے۔ ایک تو ان وقتوں میں جب وہ حیض سے ہوتی ہیں تو تکلیف کی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر چڑچڑا پن، کمزوری آ جاتی ہے۔ جب وہ حاملہ ہوتی ہیں اس وقت بھی ہارمونز چینج ہوتے ہیں، وہ کمزوری کے اندر ہوتی ہیں، چڑچڑا پن ان کے اندر آتا ہے۔ جب بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے تو بچے کی دیکھ ریکھ، اسے دودھ پلانا، اس وقت بھی ہارمونز کے اندر چینجز آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی یہ سب دیکھ کر کے بھی نرمی رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے ونش کو، آپ کے نسلوں کو آگے بڑھا رہی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو اولاد نصیب ہو رہی ہے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے اگر اس کی صحیح تربیت ہو گئی تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایک مرد کو عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی وہ اصلاح کرے، اس کی وہ تربیت کرے۔ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو پہلی سٹیپ تو یہ ہے کہ ہر طریقے سے ان کے ساتھ اچھی طریقے سے گزران کرنا ہے، لیکن اگر خواتین کے اندر، عورت کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہے، یا آپ کے لیے نقصان والی ہے، آپ کے خاندان کے لیے نقصان والی ہے، تو اس کے ساتھ پھر بھی اللہ رب نبی مکرم کی ایک اور حدیث دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1162 ترمذی شریف۔ تیسرا، اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے، آپ اس کی ہر طرح سے اس کی تشکیل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کی عادت نہیں سدھر رہی ہے اور وہی سب غیر شرعی چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 34، یہ تیسرا اصول کہ ان کا بستر الگ کر دو، یعنی ٹیمپریری سیپریشن کر دو، ٹیمپریری طور پر، عارضی طور پر ان کا بستر الگ کر دو، تاکہ وہ سمجھیں کہ بغیر شوہر کے یا بغیر بیوی کے، اگر بیوی ہے تو شوہر کو، شوہر ہے تو بیوی ہے، کہ اس کے بغیر زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اس میں بھی اگر وہ نہ مانے، اس کے بعد بھی اگر ان کی حرکت، ان کا جو عمل ہے وہ وہی رہے، تو پھر چوتھی چیز بتائی کہ حکم لایا جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 35، حکم یعنی ایک فریق ان کے طرف سے اور ایک فریق اس کے طرف سے، اور وہ اصلاح کا فیصلہ کرے۔ اب حکم بھی بیٹھ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو اعمال ہیں وہ اس کے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا ہے،
تب مرد کو اجازت ہے کہ وہ اس کو طلاق دے گا. تو طلاق دے گا کیسے دے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ 2 گواہ ہوں. یہ سنت طریقہ ہے. اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بعض علماء کے نزدیک طلاق ہو جائے گی. لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ ان طریقوں کو میں آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ 2 گواہ ہوں. ابو داؤد حدیث نمبر 2186 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2025 کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہ پاکی میں طلاق دی جائے گی، یعنی وہاں سے عدت شمار کی جائے گی. حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے. یہ سورہ طلاق آیت نمبر 1. تیسرا، جس مہینے میں طلاق دی گئی ہے یعنی پاکی ہے، اس مہینے میں ہم بستری نہ ہو. یعنی طلاق کے پہلے ہم بستری نہ ہو، اسی میں طلاق دی جائے گی. بخاری شریف حدیث نمبر 4908 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1471. یہ سنت طریقہ. تیسرا، غصے سے طلاق نہ دی جائے. اغلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. یعنی بہت زیادہ شدید غصے میں اگر کوئی شخص ہے، ایسا غصہ کہ جیسے ہوتا ہے کہ غصے میں آدمی کوئی چیز پھینک دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچہ بھی ہاتھ میں تو اس کو پھینک دیا، اور جب غصہ اترا اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے تو بچے کو پھینک دیا تھا، اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں. تو ایسا شدید غصہ اگر کسی کے اوپر چڑھ جائے تو ایسی حالت میں طلاق نہیں دی جائے گی، یا طلاق دی جاتی ہے تو اس کو طلاق شمار نہیں کیا جائے گا. ابو داؤد حدیث نمبر 2193. جنون کی کیفیت ہو، سکرات جس کو کہتے ہیں، جنون و سکرات، نشے کی حالت میں یا زبردستی کسی کے اوپر زبردستی کر کے طلاق دی جائے، کہ ریوالور رکھ کر کے طلاق دی جا رہی ہے، یا کوئی ایسا پریشر بنا کر کے طلاق دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی طلاق نہیں مانی جائے گی. بخاری حدیث نمبر 5واں یہ کہ 3 آدمیوں پر سے قلم اٹھا لی گئی ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 4399 3 آدمیوں پر سے قلم اٹھا لی گئی ہے. پہلا وہ شخص جو سویا ہوا ہے، یعنی نیند کی حالت میں اگر کوئی بڑبڑاتے ہوئے طلاق دے رہا ہے تو وہ سویا ہوا ہے، اس پر سے قلم اٹھی ہوئی ہے. اور ایک دوسرا پاگل پر، اور تیسرا بچے پر. اور ایک شخص کوئی پاگل ہے اور پاگل کی حالت میں بھی وہ اگر طلاق دے رہا ہے تو طلاق نہیں مانی جائے گی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ عورت خود اس کو چھوڑ کر کے چلی جائے. 7واں، اس کے گھر اب اگر طلاق دے دی گئی ہے سنت طریقے سے، اور یہ پہلی طلاق ہے، تو اس کے بعد اس کے گھر سے اسے نہ نکالا جائے. اس کے گھر میں ہی وہ رہیں گی اور وہیں پر عدت پوری کرے گی. اور اس میں حکمت ہے کہ اس کو رجوع کا ایک موقع ملے گا، جو کل کی کلاس میں ہوا تھا. رجوع کی رخصتی میں بھی، یا رجوع کر لیے ہیں یا رخصتی ہے، تو اس میں بھی 2 گواہ بنائے جائیں گے اور معروف طریقے سے اسے چھوڑا جائے گا. معروف طریقے سے یعنی بغیر جھگڑے لڑائی کے، بغیر تانا تشنی کے، اور بغیر الزامات تراشی کے، اور بغیر کورٹ کچہری کیے ہوئے اور جھوٹے الزامات، جھوٹی تہمت لگائے ہوئے اس کو پہنچایا جائے گا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاتقوا اللہ، بس اللہ رب العزت سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنہار ہے. اور اللہ رب العزت اگر ڈر کر کے اس پروسیس کو ہم کرتے ہیں، یا جس کو بھی ضرورت پڑتی ہے وہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ، یعنی اس غم اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت نکالے گا. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا کام، اللہ رب العزت اس کا کام بنا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کا کام بنا دے گا. اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور برائیاں، اللہ رب العزت اگر تقوی اختیار کرے گا کوئی شخص، تو اللہ رب العزت اس کے اندر سے برائیوں کو نکال دے گا اور اسے اجر دے گا. یعنی ہر حالت میں ایک مومن کو اجر حاصل ہوگا. یہ تھی طلاق پہلی. پہلی طلاق کے بعد رجوع کے پوری گنجائش ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے 1 مہینے کے اندر یا ایک پاکی کے اندر. سورہ بقرہ آیت نمبر 228. اگر یہ طلاق نہیں دیتا ہے، یا ایک طلاق کے بعد رک جاتا ہے اور دوسرے، تیسرے اور چوتھے مہینے میں بھی طلاق نہیں دیتے ہیں، تو ایسی شکل میں طلاق تو ہو جائے گی،
لیکن اسے رجوع کرنے کے لیے پھر سے مہر اور پھر سے نکاح اور پھر سے پورا پروسیس کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایک طلاق دے دیتے ہیں اور پھر دوسری طلاق کے لیے دوسرے مہینے میں پھر دوسری طلاق دیتے ہیں تو یہاں پر بھی ان کو رجوع کی گنجائش ہے، ایک نکاح کے ساتھ اور مہر وغیرہ کے ساتھ۔ اگر یہ اس میں بھی طلاق کے بعد رجوع نہیں کرتے ہیں تو تیسری طلاق اور یہ طلاق بائن ہوگی، فائنل ہوگی، اور اس کے بعد پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب اگر طلاق ہو چکی ہے، تینوں طلاق دے دیے، ایک ایک مہینے کی گیپ میں، ایک ایک طہور کی گیپ میں، یا کچھ اور بیچ میں رجوع کرنے کے بعد کچھ سال زندگی اور گزر گئی اور پھر ایسا کوئی موقع آیا پھر دوسری طلاق دیے تو پھر دوسری طلاق پڑ جائے گی۔ پھر اگر اس نے رجوع کر لیا تو 2 طلاق کے بعد رجوع ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن پھر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو غیر شرعی ہے یا جو ان کی طبیعت کے خلاف ہے تو پھر وہ تیسری طلاق دے گا، اور تیسری طلاق کے بعد پھر رجوع نہیں ہے۔ طلاق ہو جانے کے بعد پھر عدت کتنی ہے؟ تو مطلقہ کے لیے 3 حیض عدت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 جو مطلقہ ہے۔ شوہر کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ خلا اگر ہوا ہے تو 1 حیض، ترمذی شریف حدیث نمبر 1185۔ اگر اس نے خود ہی، یہ تو مرد کے لیے تھا کہ وہ طلاق کا پروسیس ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے، اسے طلاق دینا چاہتی ہے اور شوہر نہیں چاہتا اور نہ وہ اسے اچھے سے رکھ رہا ہے نہ اسے چھوڑ رہا ہے، تو ایسی حالت میں عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ فیسلٹی بنائی ہے کہ وہ بھی اس کو چھوڑ کر کے جا سکتی ہیں، اور اس پروسیس کو خلا کہتے ہیں۔ تو خلا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دیتی ہے تو اس کے لیے عدت، یعنی وہ دوسرا نکاح دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی، اس کو عدت کہتے ہیں، اور وہ عدت 1 حیض رہے گی صرف، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1185۔ حیض سے مایوس خواتین اور یا وہ خواتین جن کو حیض نہیں آتا ہے ان کے لیے 3 ماہ عدت رہے گی، سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ حاملہ خاتون کی ساقط حمل، یہ ان کی عدت رہے گی، بخاری شریف حدیث نمبر 5320 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1484۔ یہاں تک کہ یہ حاملہ خواتین ہیں جن کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے یا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو حمل جیسی ساقط ہوگا، ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کیسے گزاریں؟ اب اگر طلاق پوری ہو چکی ہے تو وہ عدت کیسے گزاریں، کہاں گزاریں، اور اس کا خرچ کون دے گا؟ آیت نمبر 6 سے یہاں سے بات شروع ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دیتے وقت خواتین بہت ڈرتی ہیں یا ان کے گھر والے ڈرتے ہیں اور وہ کسی بھی حالت میں طلاق ہونے دینا نہیں چاہتے، بھلے ہی لڑکی وہاں پر رہ کر کے مار کھا کر کے یا ان کے ظلم کو سہ کر کے وہ مر جائے۔ ماں باپ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ مر جائے، رشتہ دار بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ مر جائے، اور اسے طلاق دینے کی مشورہ نہیں دیتے۔ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ بات کیونکہ اسلام نے طلاق رکھا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ وہ ظلم سہ کر کے وہاں نہ مرے۔ ہاں، حالانکہ طلاق ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جیسے امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2813۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، ان کے نزدیک اس شخص کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے، مطلب اس شیطان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے۔ ایک شیطان ابلیس کے پاس آتا ہے، یعنی اس کو کارگزاری سنانے کے لیے ہر شیطان ابلیس کے پاس، بڑے شیطان کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا، ہم نے آج یہ کیا۔ تو ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایک اور شیطان آتا ہے، وہ اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلاں انسان اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف ڈال کر ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تو نے اچھا کیا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اس شیطان کو اپنے ساتھ الگ گلے ملتا ہے،
مطلب وہ خوش ہو کر کے اس سے گلے ملتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2813۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جو دوسرے جرم ہے اس میں صرف ایک جرم ہوتا ہے، جیسے کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے مرڈر کیا، ایک ہی گناہ ہوگا۔ لیکن طلاق ایسی بری چیز ہے کہ اس کے بعد ایک گھر تو تباہ اور برباد ہوتا ہی ہے، اور دو خاندان آپس میں لڑتے ہیں۔ اور طلاق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ غیبتیں، چغلیاں اور الزام تراشی اور یہاں تک کہ بہتان بازیاں بھی ہوتی ہیں، اور کیریکٹر لیس اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ میں بھی آپ جا کر کے دیکھیں کہ مسلم خواتین کیسے برقع پہن کر کے لائن لگا کر کے کھڑی ہوئی ہیں۔ کیسی شرمندگی کی بات ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، اب جو اگر ان کے بچے ہیں تو ان کے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ شوہر باپ کا اگر سایہ نہیں ہے تو پھر وہ بچے بھی منمانی زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور زیادہ تر برائی کے اندر ملوث ایسے ہی بچے نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز شیطان اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ اب بدکاری کا بھی راستہ کھل گیا، لڑائی جھگڑے کا اور الزام تراشی کا بھی دروازہ کھل گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے ظلم کو برداشت کرے یا بیوی شوہر کے ظلم کو برداشت کرے۔ یہاں تک کہ طلاق دینے کے تعلق سے بھی آپ ایک حدیث نوٹ کر لیں۔ سلسلۃ الصحیح، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور سلسلۃ الصحیح میں حدیث نمبر 1947 میں اس کو درج کیا ہے۔ 1947 اور 368 جو ہے مسلم 360 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 3 آدمی کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، اور اس میں سے ایک آدمی ہے بد اخلاق بیوی کو طلاق نہ دینے والا۔ بد اخلاق سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام کی شریعت کو فالو نہیں کرتی ہیں یا اللہ کے حدود کا انکار کرتی ہیں، ایسی خاتون جو شوہر کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اور اس کو وہ طلاق نہیں دیتا، تو اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ بعض حدیثیں جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہیں اور جس کو علامہ البانی نے اپنی غلط میں نقل کیا ہے، یعنی ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ البانی کی تخریج شدہ کتاب جو حافظ عمران ایوب لاہوری نے جس کو ترتیب دیا ہے، اور تخریج جو ہے علامہ ناصر الدین البانی کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 47 سے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کاموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، حالانکہ بعض دوسرے محدث نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ دوسری حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز ایسی، جو بھی چیز اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور علامہ البانی نے اس کو ضعیف میں حدیث نمبر 1 جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 196 میں نقل کیا ہے، اور جو دوسری ہے اس کو ضعیف حدیث نمبر 2040 میں نقل کیا ہے، اور ابو داؤد حدیث نمبر 2178 میں نقل کیا ہے۔ اور ایک حدیث تو بالکل موضوع حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ شادی کرو اور طلاق مت دو کیونکہ طلاق سے عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یہ حدیث موضوع حدیث ہے، یعنی گڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اچھا قانون، اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے تو یہ بہتر ہی ہے کہ اگر کوئی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جس میں طلاق دینا ضروری ہے، تو وہ طلاق کا اللہ رب العزت نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے۔ طلاق کے بعد یہ کیوں روک کر کے رکھتے ہیں؟ کبھی مرد ظلم سہتے سہتے پوری زندگی گزار دیتا ہے، کبھی بیوی پٹتے پٹتے اور ظلم سہتے سہتے پوری زندگی گزار دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے نسلیں اور اس کی آخرت سب کچھ برباد ہو جاتی ہے۔ یہ والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اب اس کا کیا ہوگا، اب اس کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ یہ عقیدے کی گڑبڑی ہے۔ شوہر ہو نہ ہو، رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کا ہے۔ رازق شوہر نہیں ہے،
رازق باپ اور بیٹا نہیں ہے، کسی خاتون کا ہو یا مرد کا ہو، اس کا رازق اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے یہاں پہ بار بار یہ بات کہی گئی کہ اللہ رب العزت سے ڈرو، تقوی اللہ رب العزت کا رکھو، اس کے حدود کو پامال نہ کرو، اور اللہ رب العزت ایسے جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا اسی تعلق سے کہ توکل، جب بندہ اللہ رب العزت کا توکل اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت پر یقین کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس تعلق سے مسند احمد اور ترمذی نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ ایسی باتیں سکھاتا ہوں، انہیں اچھی طریقے سے یاد کر لو۔ تم اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو۔ اللہ، اصل میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اوامر اور نواہی، اللہ کی جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر! ہماری حفاظت ساری کائنات کا خالق اور مالک کرے، اس سے بڑی بات۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہم اس کے حدود کی حفاظت کریں گے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العبید، اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کچھ مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرو۔ اب یہاں طلب کس سے ہوتا ہے؟ تو یہ عقیدے کا بگاڑ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسی سے سب کچھ ہوگا، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو جب کچھ مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو خوب جان لو کہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے، تو وہ صرف وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ ساری امت، سارے لوگ، صرف شوہر نہیں، ساری دنیا مل جائے، ایک طرف ہو جائے، صرف باپ نہیں، صرف بیٹا نہیں، تو اتنا ہی نفع تم کو پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العزت چاہے۔ اور اگر وہ سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تو وہ تمہیں صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ الحمدللہ، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی تقدیر تمہاری لکھی جا چکی ہے، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 293، ترمذی شریف حدیث نمبر 2516، ترمذی شریف حدیث نمبر 2516۔ تو اللہ رب العزت پر توکل رکھنا ہے، اور اپنی آخرت کی ہر حال میں آخرت کی فکر کرنا ہے، اور ایسے اگر کوئی مرحلے آ جائیں تو اللہ رب العزت سے ڈر کر کے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، اور یہاں سے اس راستے سے گزرنا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے حق نہ مارا جائے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہ ہو، کسی کی چغلی اور کسی کی غیبت اور کسی کی برائی اور کسی کے اوپر تہمت بازی نہ ہو۔ اور ایسے تقوی اختیار کر کے اگر ہم نکلیں گے، اور جو بھی اس حالت میں لگا ہوا ہے یا ملوث ہے وہ نکلے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ، یعنی اس کو تکلیف سے نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا، اور ایسی جگہ سے اللہ رب العزت رزق عطا کرتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو اس کے اندر سے نکالے گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم کل کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 6 آج کی کلاس، اگر طلاق پوری ہو چکی ہے 3 بار 3 مہینے میں 3 باقی میں اگر اس نے طلاق دیا ہے اور طلاق بائن ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اس کو عدت کہاں گزارنا ہے؟ آیت نمبر 6 سے اللہ فرماتا ہے، تم انہیں رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اب اسے رہائش دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، جیسے گھر میں یہ رہتا ہے ویسے گھر میں اسے رہائش دینا ہے، اور اسے نان و نفقہ پورا کرنا ہے جب تک اس کی عدت نہیں ہوتی، اور ان کو تنگی کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو، مطلب ان کے کھانے پینے میں، اس کے رہنے میں اس کو تکلیف پہنچا ابھی نہیں سکتے کیونکہ وہ عدت میں ہیں۔ اور اگر وہ طلاق یافتہ حمل والیاں ہوں تو واضح حمل تک
تم ان سے خرچ دو، یعنی واضح حمل تک اگر طلاق ہو چکی ہے اور حاملہ نہیں ہے تو 3 مہینے تک جو بھی ان کی عدت کا وقت ہے وہ اس کا خرچ ادا کرے گا، اور اگر حاملہ ہے تو حمل ساقط ہوئے تک، بچے کی ولادت تک اس کے خرچ کو ادا کرے گا۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائے تو تم انہیں ان کی اجرت دو، کیونکہ بچہ تمہارا ہے، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کو اجرت دو، اور یہ آپس میں دستور کے مطابق مشورے سے طے کرو، مطلب کتنا اس کو دینا ہے، کتنی تمہاری گنجائش ہے، تو تمہاری گنجائش کے مطابق حاکم جو ہے وہ طے کرے گا، یا جو بھی علماء ہیں وہ طے کریں گے۔ اور اگر تم باہم ضد پکڑ لو تو اسے اور عدت اگر تم ضد پکڑ لو تو کوئی اور دوسری خاتون سے بھی اس کو جو ہے دودھ پلا سکتے ہو۔ آیت نمبر 7، پس لازم ہے، اب یہاں سے غور کرنے والی بات کہ پس لازم ہے کہ وہ وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے، یعنی جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے گا، اور اسی کے مطابق قاضی اس کے اوپر حد لگائے گا کہ آپ کو اتنا خرچ دینا ہے۔ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں طے کریں گے کہ ہم کو اتنا دینا ہے۔ اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے، یعنی جو شخص کمزور حالت اللہ رب العزت نے اس کو رکھا ہے، اللہ نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا ہے، وہ کم پیسے کماتا ہے، تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے دیا ہے، مطلب جتنا اس کی گنجائش ہے، جتنی اس کی آمدنی ہے، اس آمدنی کے مطابق وہ اس خاتون کے اوپر خرچ کرے گا۔ اللہ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ رب العزت اتنی ہی ذمہ داری کسی شخص کے اوپر ڈالتا ہے جتنا اللہ رب العزت اس کے اندر طاقت رکھتا ہے۔ پھر یہاں پہ آخری فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اور اللہ تنگی کے بعد جلدی آسانی فرماتا ہے، یعنی جو بھی تنگی آئی ہے عسر کے بعد یسر ہے۔ اگر تنگی آئی ہے تو وہ یہ خبر لے کر کے آتی ہے کہ اب آسانی آنے والی ہے، کوئی چڑھاؤ اگر آیا ہے تو وہ یہ خبر لے کر کے آتا ہے کہ اب ڈاؤن بھی آنے والا ہے، اب اتار بھی آنے والا ہے۔ تو ہر تنگی کے بعد اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہے۔ ایسی آزمائش میں بھی اگر کوئی گرا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگے۔ یہ تو تھے احکام مسائل طلاق کے، اور بھی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے کہ ازدواجی زندگی کس طریقے سے گزاری جائے گی، بیوی کے ساتھ کیا اس کے حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی اور رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے ہم کو بزنس کرنا ہے، کس طریقے سے ہم کو کاروبار کرنا ہے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، اور اسی کا نام ہدایت ہے، جو اللہ رب نے فرمایا کہ کل نہبط منہا جمیعا ویاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، ویاتینکم منی ہدی، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو ایسی اگر کوئی سچویشن بن جاتی ہے کہ جہاں پر طلاق دینا ضروری ہے، اور اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے، بغیر مطلب شرعی عذر سے مراد کہ بغیر عذر کے، اس کا کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے اگر وہ کسی خاتون کو طلاق دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے تعلق سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مستدرک حاکم حدیث نمبر 2743، مستدرک حاکم حدیث نمبر 2743، اور جو خاتون بغیر عذر کے یا بغیر شرعی عذر کے اپنے شوہر سے خلا طلب کرتی ہے یا خلا لے لیتی ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اس تعلق سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2055۔ اب اگر شرعی عذر ہے یا نبھاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور طلاق دینے کے جو احکام و مسائل تھے وہ ہم نے پڑھے، اس طریقے سے اگر کوئی طلاق نہیں دیتا ہے اور اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، یا اپنی مرضی سے کسی کو ستاتا ہے، پریشان کر کے رکھتا ہے، اور کسی انسانیت کو وہ تڑپاتا ہے، تو اس تعلق سے یا ہر وہ زندگی کے موڑ پر اللہ رب العزت کے حکم اور نبی مکرم کے حکم کے مطابق زندگی نہیں جیتا ہے، تو اس تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 8، اور کتنی ہی بستیاں ہیں
جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو شدید ان کا محاسبہ کیا، یعنی ان کو سخت طریقے سے اللہ رب العزت نے پکڑا۔ اور کتنی ہی بستیاں، یعنی اب ہماری رخ اللہ رب العزت تاریخ کی طرف کر رہا ہے، پچھلی زندگیوں کی طرف کر رہا ہے، پچھلے لوگوں کی طرف یا پچھلی ہسٹری کی طرف کر رہا ہے کہ ذرا جاؤ اور پیچھے دیکھو تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر کے کہ جس نے نبیوں کی اور رسولوں کی، نبیوں کی اور اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے انہیں کس طریقے سے پکڑا۔ اور کتنی ہی بستیاں، یہ طلاق کے احکام و مسائل کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً اس بات کو لے کر کے آیت نمبر 8 کے اندر، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کی حکم کی سرکشی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں ہولناک عذاب دیا، عذاباً نقرا، ہولناک عذاب میں ان کو مبتلا کیا۔ بالآخر ان بستیوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھ لیا، مطلب نبی کی مخالفت کی، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے انہوں نے زندگی نہیں جی، نہ ویسا نکاح، نہ ویسی طلاق، نہ ویسا بزنس، نہ ویسے اخلاق، نہ ویسے گھر کے اندر کا ماحول، نہ باہر کا ماحول، اپنی مرضی کی زندگی جیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی نہیں جیے۔ تو ان کے لیے بات ہو رہی ہے بالآخر اپنے کرتوتوں کا وبال انہوں نے چکھ لیا، جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کا وبال انہیں مل گیا، اور ان کے کرتوتوں کا انجام خسارہ ہی ہے، اور ان کے کرتوتوں کا انجام خسارہ ہی ہے۔ آیت نمبر 10، اعد اللہ لہم عذابا شدید، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدید، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ تو اپنے کلام کے مطابق زندگی جینے، اپنے نبی کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ فاتقوا اللہ، آگے اللہ فرماتا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے طرف ذکر نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا فرمایا ہے، اعد اللہ لہم عذاب شدید، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے، شدید عذاب ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ رب العزت سے ڈرو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، کہ اللہ نے تمہارے طرف ذکر نازل کیا ہے، اللہ نے تمہارے طرف قرآن نازل کیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے طرف زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ نازل کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم اس پہ نہیں چلو گے، یعنی اللہ کا ڈر اختیار نہیں کرو گے۔ عقل والو، تم ایمان والے ہو، اس کے باوجود بھی تم نہیں کرو گے۔ ساری چیزوں کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ملا دیا کہ تم اللہ کا تقوی رکھو، اللہ سے ڈرو، تم عقل والے ہو، تم ایمان والے ہو، تمہارے اوپر شریعت نازل ہو گئی ہے، تمہارے اوپر کلام نازل ہو گیا ہے۔ اور سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو اس کے احکام و مسائل کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہے، قیامت تک صحیح دین باقی رہے گا، قرآن و حدیث کی حفاظت اللہ رب العزت کرتا رہے گا، اور اس پہ عمل کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس امت کا اجماع جہالت کے اوپر نہیں ہو سکتا، گمراہی کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ ایک جماعت ضرور رہے گی جو اس کلام کو صحیح انداز میں تھامے ہوئے ہوگی، اس پہ عمل کرنے والی ہوگی۔ اللہ رب العزت تو ہم سب کو اس میں شامل فرما دے کہ جو اللہ تیرے کلام اور نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھیں گے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دور پاؤ گے جس کے اندر بہت اختلاف پاؤ گے، تو کیا کرنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے، آپ نے سمجھانے کے اعتبار سے فرمایا کہ دانت کے جبڑے کے سے پکڑ کر کے رکھ لینا، یعنی مضبوطی سے، کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی کتنا ہی سکھائے، کوئی کتنا ہی سمجھائے، ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو نبی مکرم نے فرمایا ہے، اور جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے طرف کلام کو نازل کیا، رسول یتلو علیکم آیات اللہ
مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. اور ایک رسول جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ایک وہ رسول بھی تم پر پہنچایا. یعنی جیسے آیت نمبر 10 کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ قد انزلناہ الیکم ذکرا، کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے نازل کیا تمہارے طرف ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، اپنے وحی کو نازل کیا. تو اس وحی کو سکھانے کے لیے، اس وحی کو سمجھانے کے لیے، اس وحی کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ آگے فرماتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، کہ وہ رسول بھیجا کہ جو تمہیں واضح طور پر کھول کر کے مبین صاف انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، اور ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیتیں تلاوت کرتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اور پھر کیا کرتا ہے؟ تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں اندھیاریوں سے روشنی کی طرف نکال لائے. ہر کوئی نہیں نکلے گا. اس ظلم اور ستم کے معاشرے کے اندر سے، جہاں ہر طرف بربریت ہے، جہاں ہر طرف ظلم ہے، نہ والدین کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ پڑوسی کے، نہ تجارت اس طریقے سے، اور ہر کام کو جہاں پہ فیشن سمجھ لیا گیا ہے، وہ زنا ہو، چوری ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، الزام تراشی ہو، ایسے ظلمات کے اندر سے کون نکل سکتا ہے؟ اس گھنگور اندھیرے سے کون نکل سکتا ہے؟ یہاں پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل کیا ہے، اور اس کلام کو بیان کرنے کے لیے ہمیں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے دیا. لیکن جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں محمد الرسول اللہ اللہ رب العزت کے رسول ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کلام کو نازل کیا ہے، تو جو ایمان لا لیں اور عمل صالح کریں. عمل صالح وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا جاتا ہے، ایسے عمل کو کرے. یعنی ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ نبی مکرم کے طریقے پہ کیا ہوا عمل صالح ہوتا ہے. تو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے وہ اسے ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا. تو یہاں فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں اندھیاریوں سے روشنی کی طرف نکالے گا. تو ایسے ظلم اور ایسے غلیظ ماحول سے نکال کر کے ان کو نور کی طرف لے کر کے آئے گا. یہ وہ سسٹم جو پورا اللہ رب العزت نے نازل کیا. اس تعلق سے اور بھی دوسری جگہ سورہ آل ابراہیم آیت نمبر 1 کے اندر اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیکا، کتاب نازل کی گئی تمہارے طرف، لتخرج الناس، تاکہ نکالے لوگوں کو، اخراج کرے لوگوں کو، نکالے لوگوں کو، من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف، اندھیاریوں سے ایک پرکاش کی طرف. اور یہ ظلم کا کتنا ہی گھنگور اندھیرا کیوں نہ ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ایک چھوٹی سی چنگاری اس گھنگور اندھیرے کو پھاڑ دینے کے لیے کافی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نور سے جڑ جائیں، اس اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے. اللہ تو ہم سب کو جوڑ دے. سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. دیکھیے ظلمات سے ہر کوئی نہیں نکل سکتا، بار بار شرط لگائی جا رہی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ سہارا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، انہیں نکالتا ہے اللہ رب العزت برائیوں سے، ظلم سے، برائیوں سے، اور اچھائی کی طرف لے کر کے آتا ہے. اس طریقے سے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کے طرف روح کی وحی کی ہے. اللہ اکبر. قرآن کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ روح کہا کہ ہم نے روح کی وحی کی ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ روح ہے. جب اس انسان تک یہ پہنچے گی تو آپ دیکھیں کہ بغیر روح کے انسان کیسا انسان رہے گا. تو واقعی ایک انسان نہیں بن سکتا بغیر قرآن کے. جب تک یہ روح انسان کے اندر نہیں آئے گی وہ جانور سے بھی بدترین زندگی جیے گا. اور آج دیکھ لیں آپ معاشرے کا حال کہ کس طرح بدترین زندگی انسان جی رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے حقوق کو وہ پامال کر رہا ہے. انسانیت کے اوپر ایک مصیبت بنا ہوا ہے انسان، خود انسانیت کے اوپر مصیبت بنا. کوئی جانور کسی دوسرے جانور کے لیے اپنے ہی ہم مثل جانوروں کے لیے مصیبت نہیں ہوتا.
سارے جانور جو ہے، ایک ہرن کا آپ ریوڑ اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ ساتھ میں رہتے ہیں، خوشی کے ساتھ رہتے ہیں. ایک شیر کا اگر آپ جھنڈ دیکھیں تو وہ خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن ایک انسان ہے کہ جو آپس میں مل جل کر کے اور بھائی چارگی کے ساتھ اور اخوت کے ساتھ وہ نہیں رہتا، دشمنی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ظلم جو ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس سے اسی کو نکالے گا جو اللہ کے کلام سے جڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے گا. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ظلم سے نکلے گا. پھر آگے فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں ہی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یہی دو مطالبے بار بار کیے جاتے ہیں کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، نیک عمل کرے. وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. کون وعدہ کر رہا ہے؟ ہمارا خالق اور مالک، جس نے ہمیں حقیر قطرے سے نواز کر کے اور تراش کر کے اور اس قدر نعمتوں کے اندر ہم کو ڈال دیا کہ جس کی نعمتوں کو نہ ہم دیکھ پاتے ہیں، جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں نہ گن پاتے ہیں اور نہ ہم جانتے ہیں. اس قدر نعمتوں کے بیچ میں ہمیں ڈال دیا ایک حقیر قطرے سے نکال کر کے. وہی رب ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم میری ذات پر ایمان لے آؤ، جیسا ایمان لانے کا حق ہے. میرے نبی پر ایمان لے آؤ، میری کتاب پر ایمان لا لو اور عمل صالح کرو. وہ عمل جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے طے کیا ہے اور جو خالق نے طے کیا ہے، اس سے بہتر عمل ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کھانا بہتر ہے اور کیا کھانا حرام ہے، بہتر نہیں ہے. کیا پینا اور کس طریقے سے سونا، کس طریقے سے کاروبار کرنا، کس طریقے سے ماں باپ کے حقوق، کس طریقے سے بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، وہی بتا سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اسی کو عمل صالح کہتے ہیں کہ نیک عمل کرو، یعنی وہ عمل کہ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل کر کے اللہ رب العزت نے پریکٹیکل کے لیے پہنچا دیا کہ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بتا دیا کہ اس طریقے سے تمہیں عمل کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ابھی جس دنیا کے اندر ہمیں نازل کیا ہے، اس دنیا کی نعمتوں کو ہی ہم نہیں گن پا رہے ہیں، اور وہی رب ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں ایسی جنت میں عطا کرنے والا ہوں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ ان میں، اور کب تک کے لیے؟ یہ زندگی تو ہماری ایگزام حال ہے، 50 60 سال 70 سال 100 سال سے زیادہ ہم نہیں جی سکتے. لیکن اس زندگی میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم عطا کرے گا اور جس انداز میں وہاں پر رکھے گا، تو خالدین فیہا ابدا، کہ وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارے رب کا. اور اگر ہم وعدے کی فہرست کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں قرآن مقدس کے اندر، احادیث کے اندر، تو اللہ رب العزت نے جب جیسا وعدہ کیا ویسا پورا کیا، اور اللہ سے بہتر وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے اور یہ ہمارے رب کا فرمان ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے تو اللہ رب العزت ایسی جنت عطا فرمائے گا. قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ نے اسے خوب رزق دیا ہے. اللہ رب العزت نے ایسے جنتیوں کو خوب رزق. آخری آیت آج کی کلاس کی، آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ذات ہے. کس کے احکام پڑھے ہم نے؟ کس نے ہمیں احکام بتایا طلاق کے مسائل؟ کون ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے؟ کس کا یہ کلام ہے؟ کس نے نبی پہنچایا؟ وہ اللہ کون ہے؟ آخر میں اس کا تعارف کراتا ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی ان کے مثل. وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کا مالک ہے. جیسے سورہ نور آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب نے فرمایا، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے پیدا کیے؟ مطلب تہ بتے کیسے اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا، 44 کے اندر، 7 آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہے.
تو وہ اللہ، اس اللہ نے ہی کلام کو نازل فرمایا ہے، اس اللہ نے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے ساری مخلوق کو سجا دیا چاروں طرف، اس اللہ نے تمہارے جینے کا طریقہ نازل کیا ہے۔ اس طریقے پہ زندگی جیو گے اور اس رب کا حق ادا کرو گے اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرو گے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بہتری رکھے گا اور اس دنیا کے اندر بھی بہتری رکھے گا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اپنا تعارف پیش کیا، اور وہ ذات ہے جس کے ساتھ آسمان، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اس کے مثل، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے، وہ اللہ ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چہل پہل تمہیں دکھ رہی ہے، جتنی بھی گیلیکسیاں اور جتنے بھی سیارے اور جن کی بھی اسپیڈ، جو کچھ بھی تمہیں دکھ رہا ہے، یہ اس کا حکم جاری ہے ہر مخلوق کے اوپر، تاکہ تم جان لو بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ دیکھ لو تم اس کی قدرت کو، اسپیس کا نظارہ کر کے دیکھو کہ کیسے ایک گیلیکسی دوسرے گیلیکسی میں گھس کر کے نکل جا رہی، کوئی کسی سے نہیں ٹکرا رہا۔ زمین کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کے قریب چلے جائے یا چاند سورج کے قریب آ جائے۔ جس کو جو اندازے میں اللہ رب العزت نے طے کر دیا، وہ اپنے اندازے میں جو ہے اپنے آربٹ کے اندر یا اپنے گھیرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ تو تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے تمہاری پکڑ کرنے میں۔ تم اللہ کی جو نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے حقوق کو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو تم توڑ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ پکڑے گا نہیں، تو اللہ رب العزت تم جان لو اس تخلیق کو دیکھ کر کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں، تم سے پھر سے حساب لینے پہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بلا شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کا علم ایسا وسیع کہ اس نے علم سے ہر چیز کا اس نے احاطہ، ہر ذرہ اس کی نظر میں، اور ہر ذرہ اس کے کنٹرول میں بھی ہے، ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، ہر ذرہ اس کے حفاظت کا محتاج، ہر ذرہ اور ہر مخلوق اس کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی محتاج ہے۔ یہاں پہ سورہ طلاق جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے احکام و مسائل پڑھے، اور اللہ ہمیں اس کو مزید جاننے کی تو توفیق و رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے خالق مالک، اپنے کلام کو سیکھنے، اس پر تدبر کرنے اور ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے خالق مالک، مسلم بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، تیرا تابع فرمان بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ تقوی اختیار کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے کلام کی محبت اور تیرے دین کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔